بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ناہم میں اردو کا مضمون پڑھتے ہوئے ہمارا سبق چل رہا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کیا پڑھیں گے وہ بتانے سے پہلے ہم پچھلے سبق جو اسباق لیکچرز ہم نے پڑھے ہیں ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس سبق کے یعنی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز ہوئے ہیں تو ان پچھلے لیکچرز میں ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، سیرت کی تعریف پڑھ چکے ہیں، پھر ہم نے اس کی بلند خوانی کی تھی اور بلند خوانی کے دوران مشکل الفاظ ان کے معنی پھر الگ سے بھی یہاں آپ کو دکھا دیے تھے، سنا دیے تھے۔ اس کے بعد سبق میں بیان کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف حمیدہ وہ ایک اجمالی خاکہ اس کا آپ کے سامنے آ گیا تھا، اور مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1، 2، 3 اور 5 ہم حل کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے لکھ بھی لیے ہوں گے۔ اب آتے ہیں آج کی سرگرمیوں کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مرکزی خیال سیکھیں گے، خلاصہ سیکھیں گے۔ اس سبق میں جو عبارت ہے پوری پیراگراف، تو ان میں سے چند پیراگرافز کی یا چند اقتباسات کی تشریح بھی انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے اور یہاں پر آپ کو دکھائیں گے۔ مرکزی خیال کی تعریف سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ کوئی شاعر یا مصنف یعنی نظم لکھنے والا یا نثر لکھنے والا جس تصور کو بنیاد بنا کر، جس خیال کو بنیاد بنا کر نظم یا نثر لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا کہا جاتا ہے۔ وہ جو بنیادی خیال ہوتا ہے، وہ جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے، چاہے نظم ہو چاہے نثر ہو، یا اپنی تقریر کے ذریعے سے زبانی طور پر بھی جو بیان کرنا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے، اس بنیادی نقطے کو، اس بنیادی خیال کو مرکزی خیال یا سینٹرل آئیڈیا کہا جاتا ہے۔ آتے ہیں اس سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ تو اس سبق کے مرکزی خیال میں دو بنیادی نقطے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اس آیت کے اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف۔ دوسرا نقطہ ہے، حدیث مبارکہ ہے ایک، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں۔ تو یہ جو دو بنیادی نقطے ہیں، ایک آیت اور ایک حدیث، ان کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف۔ تو یہی بس مرکزی خیال کے دو بنیادی نقطے ہیں، اور اس میں کیسے تفصیل کریں گے وہ ذرا آگے دیکھتے ہیں۔
اس سبق میں دو بنیادی نقطے سامنے رکھتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ نے جو سبق لکھا ہے اس کا مرکزی خیال اگر ہم کچھ نکالنا چاہیں تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ مذکورہ آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اس سبق میں اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے، کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، غریبوں کی دستگیری فرماتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، اور بھی بہت سارے اس میں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ مرکزی خیال ہے، یہ بات ہے جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ پچھلی سلائیڈ میں جو ہم نے بتایا کہ ان دو نقطوں کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں، تو یہ ہے اس سبق کا مرکزی خیال اور سینٹرل آئیڈیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ اقتباس کہتے ہیں وہ ٹکڑا جس کو لے کر ہمیں تشریح کرنی ہے۔ وہ پورا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے اور پیراگراف سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ پورا پیراگراف ہو تو نثر پارہ ہم کہہ سکتے ہیں، پیراگراف کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح پیراگراف ہو یا اس سے کم ہو اقتباس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بھی کہیں، جو پرچے میں لکھا ہو وہی جواب میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ پرچے میں اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی نثر پارے کی تشریح کیجیے تو آپ ہیڈنگ پہ نثر پارے کی ڈال دیں، اور اگر وہاں کہتے ہیں اقتباس کی تشریح کیجیے تو آپ جواب میں ہیڈنگ جو ہے اقتباس کی ڈال دیں۔ ایک ہی مطلب ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ تو دیکھیے، پہلا جو ہم نے اقتباس لیا ہے وہ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے، اور یہ پیراگراف ہے دوسرا پیراگراف ہے پورا کا پورا، اس کو ہم نے اقتباس کے طور پر لیا ہے۔ وہ شروع ہو رہا ہے امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور معاف فرما دیتے تھے، یہ پورا پیراگراف ہے، اس کی تشریح یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اچھا، تشریح جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہمیں لکھنی چاہیے۔ ایک ہے حوالہ عبارت یا حوالہ اقتباس، کہ بھئی اقتباس ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد حوالہ مصنف، یعنی مصنف کا تھوڑا سا اس میں تعارف آ جائے، اور پھر اس کے بعد تشریح۔ اچھا، سوال میں اگر وضاحت لکھا ہو تو جواب میں ہیڈنگ وضاحت کی ڈالیں گے، سوال میں اگر تشریح لکھا ہے تو پھر جواب میں ہیڈنگ تشریح کی ڈالیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر اقتباس کیا، حوالہ عبارت کیا ہے یا حوالہ اقتباس کیا ہے۔ یہ اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ۔ حوالہ مصنف کیا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کا تعلق اعظم گڑھ ہندوستان سے تھا۔ اتنے قابل تھے کہ علی گڑھ کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ اپنے تخلیقی کاموں کے لیے مصر، شام، ترکی اور روم کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔
آپ ایک بہت بڑے شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مؤرخ تھے۔ آپ کی تصنیفات میں المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہوا حوالہ مصنف، ہم نے تھوڑا سا اس میں تعارف مصنف کا ڈال دیا۔ تشریح: امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں کثیر احادیث کی راوی ہیں، یعنی بہت ساری روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں امت کو انہوں نے پہنچائی ہیں، ان کے ذریعے پہنچی ہیں، تو یہ ہے راوی ہونے کا مطلب۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرماتے تھے، نہ کسی سے انتقام لیتے تھے۔ جی، دوسرے اقتباس کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اقتباس ہم نے صفحہ نمبر 11 سے لیا ہے۔ صفحہ نمبر 11 کا جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں چھٹی لائن میں یہ عبارت موجود ہے۔ چھٹی لائن سے شروع ہو رہی ہے، اپنے نفس سے 3 چیزیں اور یہ جا کر ختم ہو رہی ہے، کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا یہاں تک۔ تو یہ اقتباس ہے، اور اس سے آگے پھر اس کی تشریح ہے۔ تشریح میں 3 باتیں پہلے عرض کر چکا کہ عبارت یا اقتباس کا حوالہ، مصنف کا حوالہ اور تشریح۔ تو اب حوالہ عبارت کیا ہوگا؟ وہ یوں ہوگا: یہ اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ۔ حوالہ مصنف میں تعارف آتا ہے کچھ، تو تعارف یوں ہے: علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا تعلق اعظم گڑھ ہندوستان سے تھا، اتنے قابل تھے کہ علی گڑھ کالج میں عربی کے استاذ مقرر ہوئے، اپنے تخلیقی کاموں کے لیے مصر، شام، ترکی اور روم کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ آپ ایک بہت بڑے شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مؤرخ تھے۔ آپ کی تصنیفات میں المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ شامل ہیں۔ تشریح: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان، نرم مزاج تھے، کبھی کوئی بری بات منہ سے نہ نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے پاک تھے: بحث مباحثہ، یعنی بحث مباحثہ کبھی نہیں کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، فضول و لغو باتوں میں پڑنا، بے مقصد بات، بیکار بات کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح دوسروں سے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی خامیوں کو تلاش نہیں کرتے تھے، وہی بات کرتے تھے جس کا کوئی مفید نتیجہ نکلتا۔ تو یہ اس کی کیا ہو گئی؟ تشریح ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کے جواب کی طرف۔ جی، سوال نمبر 4 تھا: اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے۔ تو پہلے خلاصے کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ خلاصہ کیسے کہتے ہیں؟ خلاصہ وہ تحریر یا تقریر جو اصل
تحریر و تقریر کا نچوڑ ہو خلاصہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے، ایک شخص نے کوئی سبق لکھا، کوئی کہانی لکھی، کوئی ناول لکھا، افسانہ لکھا، نظم لکھی، ٹھیک ہے، تو اب کوئی شخص وہ پڑھ کر اپنے الفاظ میں مختصر کر کے اس کو چھوٹا کر کے بیان کرنا چاہے، ٹھیک ہے، نچوڑ اس کا نکالنا چاہے، تو وہ خلاصہ یا سمری کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے تقریر کی، تحریر نہیں لکھی بلکہ تقریر کی، بیان کیا، ٹھیک ہے، تو اب کوئی شخص اس کا نچوڑ اپنے الفاظ میں نکالنا چاہتا ہے تو اس نچوڑ کو خلاصہ یا سمری کہا جائے گا۔ تو تحریر کا جو عام طور سے نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، وہ 1/3 ہوتا ہے، 1/3 ہوا کرتا ہے۔ اچھا، لفظ خلاصہ کا مطلب اور معنی، ایک لغت ہے جس کا نام ہے جامع اللغات، اس میں اس کا معنی ہے اختصار، مختصر، شارٹ، کسی چیز کا بہترین حصہ، نچوڑ، ٹھیک ہے، جوہر، نتیجہ اور حاصل، اس سے جو پورا پڑھ کر جو اصل نچوڑ نکال لیا جائے، حاصل ہو جائے چیز، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلاصہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ تحریر کا خلاصہ عام طور سے سبق کے خلاصے کی جب بات آئے تو اس میں 1/3، 1/3 اس کو لکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 6 صفحات کا سبق ہے تو اس کا خلاصہ 2 صفحے پر آنا چاہیے۔ تو دیکھیے، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ابتدائی زمانے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کسی نے بیان نہیں کیے۔ وہ فرماتی ہیں: کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں۔ اس طرح متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق و صفات کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ ان صحابہ میں حضرت ہند بن ابی حالہ، عتبان بن مالک، سعد بن عبادہ، جریر بن عبداللہ، ابو شعیب انصاری رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ ابھی خلاصہ چل رہا ہے۔ خلاصے کا اگلا حصہ، ان اعلیٰ اخلاق و صفات کی فہرست جو سبق میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: صلہ رحمی، غریبوں کی مدد، مہمان نوازی، قرض داروں کا احساس، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد، عفو و درگزر، کسی کی درخواست رد نہ کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، نرم خوئی، کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا، کسی بے زبان اور بے کس کو تکلیف نہ دینا، گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہونا۔ ابھی بھی باقی ہے خلاصہ۔ اگلا حصہ خلاصے کا، فضول باتوں، لغویات سے بچنا، کسی کو برا نہ کہنا، عیب گیری نہ کرنا، دوسرے کا مکمل احترام کرنا، کسی کی توہین و تذلیل سے بچنا، عجب نہیں، عجب، عجب الگ لفظ ہے، عجب ہے یہاں مراد، یہاں عجب لفظ ہے، عجب خود پسندی، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، عجب خود پسندی سے پاک تھے، کسی کا دل نہ دکھانا، مکمل توجہ کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا، سچائی، کھانے میں عیب نہ نکالنا، سلام میں پہل کرنا، رفقائے سفر کے آرام کا خیال رکھنا۔ چل رہا ہے خلاصہ۔ جی، آخری حصہ، خدمت گزاری، معذوروں کا خیال رکھنا، میزبان کی رعایت رکھنا، کسی کی دل آزاری سے بچنا، بری باتوں سے بچنا۔ اب ان سب کو جمع کر کے آخری ایک پیراگراف اگر لکھ دیا جائے کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں ان گنت اعلیٰ صفات موجود تھیں، ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ ان اعلیٰ صفات کو ہم اپنی زندگی میں بھی اپنائیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور دوسروں کو بھی
ان صفات کا عادی اور خوگر بنانے کی ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ بس آخر میں اگر یہ پیراگراف آپ نے لکھ دیا خاتمہ اختتام، تو بس یہ پورا کیا ہو جائے گا بھائی، خلاصہ ہو جائے گا۔ چلیے جی گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ تفویض کار، ایک تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرورق بنانا ہے۔ اس سرورق میں 4 چیزیں آپ کو آدھے صفحے میں لکھنی ہوتی ہیں: سبق کا نمبر، سبق کا نام، تاریخ جب سے سبق شروع ہوا، اور کیا بھائی، ہاں مصنف کا نام، بیچ میں تیسرے نمبر میں مصنف کا نام، اور چوتھے نمبر پر تاریخ جس سے سبق شروع ہوا۔ آدھے صفحے میں 4 چیزیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آدھے صفحے میں آپ مرکزی خیال لکھ لیجئے گا، جو یہاں پر آپ کو آج کے لیکچر میں بیان کر دیا گیا ہے، اور یہاں لکھا ہوا موجود ہے، دیکھ کر اس کو وہاں سے لکھ لیجئے گا۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کام مکمل کر لیجئے، یعنی یہ خلاصہ جو ہے یہ بھی آپ لکھیں گے سوال نمبر 4 کے جواب میں، اور باقی جو سوالات گزشتہ لیکچر میں اور آج ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اس طرح مرکزی خیال اور خلاصے کی تعریف بھی آپ لکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔